اچھا علی بھائی، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ بہت کچھ کرنا تھا، آپ کے وہ حامی مبصرین جو برملا آپ کی حمایت کرتے تھے، زمین و آسمان کے قلابے ملاتے تھے، ایک وقت آیا کہ انہوں نے بڑی شدید تنقید کی کہ لوگ حکومت میں آ گئے لیکن ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ہوم ورک نہیں تھا. خزانہ کے قلمدان سے وہ آغاز کرتے ہیں کہ جناب اسد عمر صاحب، رفیع شیخ صاحب بدلتے جائیے، اور اس طرح کی کئی اور باتیں ہیں. کیا واقعی ایسا تھا؟ تیاری نہیں، صرف مقصد یہ تھا کہ یہ نون والے کہیں ہٹ جائیں، پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ہٹانا ضروری ہے. نہیں دیکھیں، یہ بات تو غلط ہے کہ تیاری نہیں تھی، لیکن اگر یہ آپ کہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو کہ آپ نے یہ چیز کیسے کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے، پھر تو کوئی بھی چلا لے. ایسا نہیں ہے. صحیح. آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ میں ملک کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ کا ویژن یہ ہے کہ میں نے ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے. صحیح. اس کے لیے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایجوکیشن فری ہو اور ایک سلیبس ہو. اب اس کے لیے آن گراؤنڈ آپ نے کرنا کیا ہے، وہ تو جب آپ آئیں گے پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہاں کتنا فنڈ ہونا چاہیے، وہاں اساتذہ نہیں ہے، یہاں کتنے بکس کی کمی ہے، یا بورڈ میں کیا چینجز کرنے ہیں، کون سا اچھا افسر ہے، کون سا صحیح نہیں ہے. وہ تو کم آن دا جاب آپ وہاں آن دا ڈے ایوری ڈے آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو جو مین چیزیں تھیں وہ تو خان کے ذہن میں کلیئر تھیں. جو ایجوکیشن پالیسی ہے، جو احتساب کا نظام ہے، جو فارن افیئرس دیکھ لیں، آپ نے بڑا مضبوط سٹینڈ لیا، اس کی پرائس بھی پے کی، اب بھی کر رہے ہیں، جیل میں پڑے ہوئے. لیکن نہیں، فارن افیئرس کے حوالے سے یہ بھی کہا جائے دوست ممالک کو آپ نے ناراض کیا ہے، برادر ممالک آپ سے دور ہو گئے، کنارہ کش ہو گئے. دیکھیں، ون بائی ون ہم ہر چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کون سا ہم سے کنارہ کش ہوا ہے. کوئی کنارہ کش نہیں سعودی عرب ہوا، ناراض ہوا تھا. لیکن دیکھیں وہ ایک فیز آیا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط رہا، صحیح. بہتر ہوا اور مضبوط ہوا. ایک ویسے تو لیڈرشپ کی ذاتی تعلقات نہیں ہوتے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن مین ٹو مین بھی تعلق ان کا جو ہے امپروو ہوا. کچھ اس وقت ظاہر ہے خان صاحب کا ایک ویژن ان کا تھا کہ ایک پین اسلامزم کی طرف ان کی بھی سوچ ہے، جس طرح بھٹو صاحب کی زمانے میں تھی. اور مجھے یاد ہے جب دوسرا ہم نے وہ بین الاقوامی OIC کانفرنس کی فارن منسٹرز کی، تو پہلی بھی اچھی ہوئی. دوسری میں جب خان صاحب اسپیچ کر رہے تھے تو آپ ضرور آج اگر کوئی موقع ملے ہمیں جو سن رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کی دوسری جو ہماری OIC کانفرنس ہوئی تھی گورنمنٹ جانے سے چند مہینے پہلے، جی، وہ اسپیچ آپ ضرور نکال کے سنیے گا. اس میں انہوں نے بہت سی باتوں، کشمیر، فلسطین وغیرہ کے ساتھ انہوں نے مسلم یونٹی کی بات کی، اور انہوں نے یہ بات کی کہ مسلمان ممالک ایک بلاک کی طرح اپنے مشترکہ جو کازز ہیں، جو فلسطین کاز ہے، جو کشمیر کا کاز ہے، یا کسی مسلم ملک میں کوئی مسئلہ پڑتا ہے، تو آپ ایک بلاک کی طرح اپنی یونٹی کے ساتھ آگے جائیں. جب انہوں نے یہ بات کی، میں تو ہال میں بیٹھا ہوا تھا قومی اسمبلی کے، تو میں سن رہا تھا، میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا خان صاحب نے وہ جگہ ٹچ کی ہے جب کوئی مسلم دنیا میں کوئی لیڈر ٹچ کرتا ہے تو اس کو وہ آگے پھر جانے نہیں دیا جاتا. یہی شاہ فیصل شہید کے ساتھ ہوا، اور معمر قذافی صاحب کو دیکھ لیں، یا انور سادات کو دیکھ لیں، بھٹو صاحب کو دیکھ لیں. تو بہرحال